وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق، حکم عدولی کرنے والا، نافرمان پایا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی نماز میں بھی اس طرح کی آیات پڑھتے تھے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں، کلائمیکس اس کا یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ تو حضور دعائیں مانگتے تھے نا، جب کوئی سجدے سے متعلق آیات آتی تھی تو حضور علیہ السلام پھر پریکٹیکلی سجدہ بھی کر لیتے تھے۔ یہ بھی بیسیکلی ان آیات کا رسپانس ہوتا تھا جن میں سجدے کا ذکر ہوتا تھا۔ تو ویسے رسپانس تو بہت زیادہ ہوتا تھا، جب جنت کی آیات آئیں تو جنت کی دعا مانگ لی، جب جہنم کی آیات آئیں تو جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کر لی، قوموں کے عذاب کا ذکر آیا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اسی ایپیسوڈ سے ہمیں نہ گزرنا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے، ہاں یہ یاد رکھیے گا، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سلوگن ہے جو ہم بول دیتے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب کبھی ہمارے گناہوں کے وبال کے سبب ہم پٹری سے ہٹنے لگتے ہیں نا، تو یہ جو دعائیں ہم نے کی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے نا کہتا نہیں میرے بندے نے اس وقت مجھ سے مانگا تھا، ٹھیک ہے صرف نظر کرو اسے۔ اس لیے دعا کو کبھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو کبھی بھی آزاد کر ہی نہیں سکتا، بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا یہ صحیح بخاری میں نکلتے ہوئے دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب دیکھیں نماز بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں، پھر فضل مانگ رہے ہیں، پھر رحمت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص، اور پھر نماز کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام ہدایت پہ نہیں تھے؟ ان کے ساتھی ہدایت پہ نہیں تھے؟ ان کے اہل البیت نہیں تھے؟ لیکن پوری زندگی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے رہے، اور یہ بھی ڈرتے رہے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے بھی بچا کے رکھ۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ دعا کتنی بیسک نیڈ ہے آپ کی۔ دعا کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی نماز کے اس پہلو کے اوپر آپ نے غور کیا ہے؟ بلکہ سورہ فاتحہ کو تو نماز ہی کہہ دیا گیا ہے، صحیح مسلم کے اندر پوری نماز سورہ فاتحہ کہہ دی گئی۔ وہ جو حدیث ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، اور ذکر حضور نے فاتحہ کا کیا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا اور توصیف بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر دیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ ایاک نعبد، اے اللہ عبادت تیری کریں گے، دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو نماز بھی بیسیکلی اسی کے لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو قائم رکھنا ہے، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یعنی ہر وقت نہ بھی کر سکو ایٹ لیسٹ 5 ٹائم تو زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے ڈیوٹی ضرور پوری کرنے آ جانا، تاکہ اللہ کا تصور رہے۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص سویا رہ جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، جب اسے یاد آئے اس وقت نماز پڑھے۔ اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔
یہ وہی حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں اس کا بڑے تفصیل ہے، جو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ سو گئے فجر کے وقت، جب سورج بہت اوپر ہوا تو پھر آنکھ کھلی، فجر کی نماز بھی نبی اسلام کی ساتھیوں کی رہ گئی، تو پھر حضور وہاں سے نکلے، پھر حضرت بلال سے اذان دلوائی، اور سورج اتنا بلند تھا، پھر آپ نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، اور پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے نا، اس کے لیے وہی نماز کا ٹائم ہے، اسی وقت نماز پڑھ لے، یعنی نماز کے معاملے میں سستی نہ کرے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ۔ اگلے دن ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی آئے ہوئے، وہ غالباً آسٹریلیا کے تھے، تو کہتے میں مسجد میں دن کے وقت گیا تو ایک بندہ تھا وہاں پہ، تو وہ نماز پڑھنے لگا، تو میں نے پوچھا ہاں بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتے میری فجر ہے گی، تو کہتے یار جماعت کرا لیتے۔ کہتا ہے یہ کیا ہوا ہے، جماعت کیسے؟ یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ دن کے وقت فجر کی جماعت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یار مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اسلام نے بھی کی تھی۔ اچھا وہ نماز اس نے پڑھائی، بعد میں کہتے ہیں میں نے اپنے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی بھی آپ دیکھ لیں، بیچاروں کو کہا کیا پتا انہوں نے فقہ حنفی پڑھی ہے، کہتے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی اس طرح وہ میں مسجد میں گیا تھا، کہتا مجھے پتا تو تھا، وہ کہتا میں علی بھائی مجھے سب کچھ پتا ہوتا ہے، میں جان بوجھ کے شرارت کرتا ہوں، انہیں چیک کروں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ تو کہتا میں نے کہا جی اس طرح میں آج مسجد میں گیا تو اللہ کا شکر ہے ایک بندہ تھا، تو میں نے جماعت کرا کے فجر کی نماز نہ پڑھی۔ تو یہ کیسے قضا نماز ہے جماعت کرا کے؟ اس نے کہا جی ہے، اگر میں دکھا دوں، نہیں دکھاؤ، کہتا مسلم شریف دکھائی، خاموش، ماننا پھر بھی نہیں۔ سر کتے کی دم تو سیدھی ہو سکتی ہے، جس پہ اللہ نے مور لگا دی ہو نا وہ نہیں سیدھا ہوتا۔ ہاں اس طرح کی خاموشی تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے بھی کر دی، اللہ نے نہیں فرمایا کہ بوہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کافر، جواب تو اس کو بھی نہیں آیا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو نکال مغرب سے، تو اس کے بعد مان لیا تھا اس نے؟ نہیں، بس صرف اللہ نے کہا کہ بس ہکا بکا رہ گیا۔ کہ مولوی بھی ہکے بکے رہ جاتے ہیں، مندے کوئی نہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جب اللہ مور لگا دینا، سرکار پھر پیغمبر نہیں ہدایت دے سکتا تو اور کوئی شخص کسی کو کیا ہدایت دے؟